بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں ہر دور میں بھینس کروڑوں خاندانوں کو پالتی رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مورخ یا کسی بھی بین الاقوامی یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ نے جس دن پنجاب پر ریسرچ کی وہ بھینس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ بھینس پنجاب کی بقا بھی ہے اور پسماندگی کی بنیادی وجہ بھی۔ ہم پنجابی جنیاتی لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اچھی نسل کی ایک بھینس موجود ہے تو ہمارا پورا خاندان پل جائے گا۔ پنجاب میں بچے بھینس کا دودھ پیتے ہیں، عورتیں دودھ سے دہی، مکھن اور پنیر اور گھی بناتی ہیں، مرد سارا دن لسی پیتے رہتے ہیں، اور گھر میں اگر ترکاری یا دال نہ ہو تو پنجاب کے لوگ 20-25 سال پہلے تک دودھ میں مرچیں ڈالتے تھے اور اس میں روٹی بھگو کر کھا لیتے تھے۔ میں نے اپنے پورے بچپن میں لوگوں کو لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے دیکھا۔ چنانچہ بھینس پنجاب ہے اور پنجاب بھینس کیونکہ پنجابیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتی ہے، چنانچہ پنجابیوں نے زندگی کو کبھی بھینس سے آگے نکل کر نہیں دیکھا۔ بھینس ہمیشہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی رہی ہے۔ میں پنجابی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک بھینس کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے ہم پنجابی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان اس بھینس کو کٹے سمیت ہماری زندگی میں دوبارہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 29 نومبر 2018 کو حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر مارکۃ الآراء تقریر فرمائی۔ یہ تقریر دیسی مرغیوں، انڈوں اور کٹوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ وزیر اعظم کی نیت نیک ہو سکتی ہے، یہ واقعی کٹوں اور دیسی مرغیوں کے ذریعے پاکستانی عوام کا مقدر بدلنا چاہتے ہوں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو اعلان سے پہلے انڈوں، مرغیوں اور کٹوں پر ریسرچ ضرور کر لینی چاہیے تھی۔ یہ درست ہے کہ پنجاب میں بھینس صرف پنجاب کا اثاثہ ہے، یہ KPK، بلوچستان، سندھ اور کشمیر میں زیادہ تر نہیں پائی جاتی کیونکہ پنجاب کے علاوہ باقی علاقوں میں گائے ہی پالی جاتی ہے۔ البتہ پنجاب میں لوگ بھینس کی بیٹیوں یعنی کٹیوں کو رکھ لیتے ہیں اور بیٹے یعنی کٹوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی درست ہے، کٹے جو ہی 1.5 سے 2 ماہ کے ہوتے ہیں یہ کسائیوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم کا خیال ہے ہم لوگ اگر کٹے بچا لیں، ہم 2 سال تک ان کی پرورش کریں، ان کا وزن جب 4-5 من ہو جائے تو ہم انہیں مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں یورپ، امریکہ اور نیوزی لینڈ کی مثال بھی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی معلومات تو درست ہے، اس ملکوں میں واقعی ویڑوں یعنی گائے کے بیٹوں کو 2 سال سے پہلے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن ہم پنجابی 10,000 سال سے کٹوں کو 3-4 ماہ کی عمر میں ذبح کرتے آ رہے ہیں۔ کیا وزیر اعظم وجہ جانتے ہیں؟ شاید نہیں۔ وزیر اعظم کو یقیناً یہ معلوم نہیں کہ پنجاب کا زیادہ تر علاقہ بارانی ہے اور ہمارے خطے میں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مقابلے میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ پنجاب میں برسین اور مکئی 2 قسم کے چارے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان بھی 2 ماہ کے وقفے ہوتے ہیں، چنانچہ سال میں 4 ماہ پنجاب میں چارے کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ کٹے عموماً 30 سے 70 کلو گرام چارہ روزانہ کھاتے ہیں، بھینس بھی اتنا ہی چارہ کھاتی ہے، لیکن یہ اس کے نتیجے میں 10 سے 15 لیٹر دودھ بھی دیتی ہے، جبکہ کٹے کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا، یہ صرف چارہ کھاتا ہے۔ آپ فرض کر لیجئے کہ اگر روزانہ ایک کٹا 300 روپے کا چارہ کھا جائے تو یہ مہینے میں 9,000، سال میں 1,08,000 اور 2 سال میں 2,16,000 روپے کا چارہ کھا جائے گا۔ ہمارا کسان اگر اسے 2 سال بعد بیچے گا تو یہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں بکے گا، چنانچہ کسان کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جائے گا۔ کسان اگر وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کریں تو یہ 2 سال میں دیوالیہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا لوگ پنجاب میں ہزاروں سال سے فروخت کرتے اور کٹیاں محفوظ کرتے آ رہے ہیں۔ کٹی کسانوں کا اثاثہ ہوتی ہے، یہ 2 سال میں جوان ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ 12 سے 13 سال تک دودھ بھی دیتی ہے اور بچے بھی، چنانچہ کسان کٹیاں رکھ لیتے ہیں اور کٹے کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھینس کی دودھ کا سائیکل 305 دن کا ہوتا ہے، یہ اس سائیکل میں 20 لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور آخر میں دودھ 2 سے 2.5 کلو رہ جاتا ہے، لیکن بچہ دینے کے بعد دودھ دوبارہ اپنی اسی ایوریج پر آ جاتا ہے۔ پنجاب کے مقابلے میں یورپ میں چراگاہیں بھی ہیں، چارہ بھی سستا ہے، گوشت کی صنعت بھی مضبوط ہے، دودھ بھی مہنگا ہے اور وہاں بھینس کی بجائے گائے ہے، اور گائے بھینس کے مقابلے میں چارہ تھوڑا کم کھاتی ہیں اور دودھ زیادہ دیتی ہیں۔ لہٰذا کسان
وہاں پر ویڑوں کو 2-2 سال تک پال لیتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں گوشت آج تک انڈسٹری نہیں بن سکا، چارہ مہنگا اور نایاب ہے۔ ہم آج بھی گائے کی بجائے بھینس کا دودھ پیتے ہیں، لہٰذا ہم کٹے پالنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ ہم نے اگر سال میں ایک بار کٹے پال لیے تو پھر بھینسوں کے لیے چارہ نہیں بچے گا اور یوں دودھ کا خوفناک بحران پیدا ہو جائے گا۔ مرغیوں کا ایشو بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ ہم مرغی میں خود کفیل ہیں۔ پاکستان میں لوگ 21 کروڑ ہیں لیکن مرغیاں 25 کروڑ۔ پولٹری انڈسٹری مرغی اور انڈا یہ دونوں چیزیں وافر مقدار میں پیدا کر رہی ہے۔ حکومت اگر اس انڈسٹری کو فراموش کر کے دیہاتیوں میں دیسی مرغیاں بانٹنا شروع کر دیتی ہے تو ایک خاندان کتنی مرغیاں پال لے گا؟ یہ مرغیاں کتنے انڈے دے دیں گی اور یہ انڈے کتنے میں بک جائیں گے؟ اور کیا وہ خاندان دیسی انڈوں کی کمائی سے اپنا چولہا جلا لے گا؟ جی نہیں۔ اور اگر فرض کر لیں یہ ہو بھی جائے تو بھی ملک میں پولٹری انڈسٹری کے ہوتے ہوئے لوگ مہنگا دیسی انڈا کیوں خریدیں گے؟ کیا ہم دیسی انڈوں کی مارکیٹ پیدا کرنے کے لیے ولایتی انڈوں کی انڈسٹری بند کر دیں گے؟ ہم اگر یہ کر بھی دیں تو کیا ہم ملک میں 25 کروڑ مرغیاں پیدا کر سکیں گے اور یہ مرغیاں گلیوں میں پھر کر زندہ رہ سکیں گی؟ اور کیا ہم انہیں برڈ فلو سے بھی بچا سکیں گے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ ممکن نہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ آپ کٹوں اور مرغیوں کے ذریعے نیا پاکستان ضرور بنائیں، لیکن آپ اس سے قبل یہ ریسرچ بھی ضرور کرا لیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جس میں کٹوں اور مرغیوں کے ذریعے غربت ختم ہو گئی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم جب یہ ریسرچ کروائیں گے تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ منصوبہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ بل گیٹس نے سب سہارا ممالک میں کروڑوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ وہاں کسی ایک خاندان کو بھی غربت سے نہیں نکال سکا۔ ہم اس منصوبے سے کیا حاصل کر لیں گے؟ وزیر اعظم کو چاہیے کہ یہ اپنی مصروفیت سے صرف ڈالر تک محدود رکھیں، یہ کٹوں اور مرغیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔